السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صراط الحق۔ آج ہم بات کریں گے ایک سچی اور ایمان افروز داستان پر، جس سے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا علم حاصل ہوگا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخ کی کہانی نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایمان کو تازہ کرنے والا ایک زندہ سبق اور ہر حکمران کے لیے ایک زبردست مشعل راہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ایک بہت بڑے اور امیر عہدے پر فائز تھے۔ ایک دن مصر میں گھوڑے دوڑانے کا مقابلہ ہوا، جس میں مصر کے گورنر کے بیٹے اور ایک غریب غیر مسلم نوجوان لڑکے کا مقابلہ تھا۔ جب گورنر کا بیٹا شکست کھا گیا تو غصے میں آ کر اس نے اس غریب لڑکے کو بے دردی سے کوڑے مارے، اسے شدید زخمی کر دیا۔ اس پر وہ غریب لڑکا غصے میں اٹھ کر بولا، میں تجھے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے جاؤں گا۔ گورنر کے بیٹے نے ہنستے ہوئے کہا، چل جا، عمر کے پاس شکایت لے جا، وہ مجھے کیا کرے گا۔ لیکن اس مظلوم لڑکے نے ایمان کی طاقت سے ہمت نہ ہاری۔ اسے معلوم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ انصاف کریں گے، اور اسے اس بات کا پختہ یقین تھا۔ اپنے زخموں کے ساتھ لمبا مشکل سفر کر کے مدینے آنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ نوجوان مدینہ پہنچا تو اس نے مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بات سنائی۔ اس کے چہرے پر آنسو تھے، اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، اور اس کی زبان پر صرف ایک پکار تھی، یا امیر المومنین، مجھ پر ظلم ہوا، یا امیر المومنین، مجھ پر ظلم ہوا ہے، مجھے انصاف دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصہ، غم اور رحمت کے آثار ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ آپ کے دل کے اندر ایک ہی خیال تھا، اگر میں امت کے لیے خلیفہ بن گیا ہوں تو پھر مجھ پر یہ فرض ہے کہ ہر مظلوم کو اس کا حق دوں، چاہے وہ غریب ہو، غیر مسلم ہو یا بے وسیلہ۔ اسی لیے آپ نے فوراً فیصلہ کیا، گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کو فوراً مدینہ طلب کرو۔ جب مصر کے گورنر اور ان کا بیٹا مدینے پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب افتخار اور اللہ سے خوف کے ساتھ اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالے، اللہ کی عزت سے کہتا ہوں، میری گردن اور تمہاری گردنیں برابر ہیں، اور اللہ کے سامنے کوئی ایسا نہیں جس کو تجھ سے زیادہ پیار ہو۔ یہ ایک بہت گہرا ایمان افروز جملہ تھا، جس سے یہ واضح ہوا کہ یہاں امیر اور غریب، حکمران اور عام آدمی سب اللہ کے سامنے برابر ہیں، اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کو غلام یا حقیر سمجھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مظلوم لڑکے سے کہا، جتنے کوڑے تیرے اوپر مارے گئے تھے اب اسی طرح اس گورنر کے بیٹے پر مار۔ اس غریب لڑکے نے گورنر کے بیٹے کو کوڑے مارے۔ جب وہ تھک گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے ایک ایک کوڑا لگوانے کا اشارہ دیا، یہاں تک کہ لڑکے کا ہر ایک کوڑا ادا ہو گیا اور اسے اس کا مکمل حق مل گیا۔ اس کیفیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر ایک ایسا سوال پوچھا جو قیامت تک کے لیے یاد رکھا جائے گا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے؟ اس سوال میں یہ تعلیم چھپی ہے، انسان آزاد پیدا ہوتا ہے، اور اگر کسی کو گورنر یا امیر بنایا جائے تو اس سے اس کو یہ اختیار نہیں ملتا کہ وہ دوسرے انسان کو ذلیل، غلام یا حقیر سمجھے۔ اسلامی عدل کا اصل اصول یہ ہے کہ امیر اور غریب، مسلمان اور غیر مسلم، سب کے لیے ایک ہی انصاف، ایک ہی قانون ہے۔ اس سوال کے بعد گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی شرمندہ اور پشیمان ہوئے اور اپنے بیٹے کو ہدایت دی کہ وہ اللہ اور مظلوم دونوں کے سامنے سر جھکا کر معافی مانگے۔ ہمیں اس واقعہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ انصاف میں کوئی امتیاز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کا رنگ، نسل، مذہب یا عہدہ کوئی فرق نہیں رکھتا۔ اسلام کا پیغام ہے، حق اس کا ہے چاہے وہ غریب ہو یا امیر، اس کا انتقام اسی طرح لیا جائے گا جس طرح اس کے اوپر ظلم ہوا تھا۔
حکمران بھی قانون کے سامنے برابر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امیر المومنین تھے، لیکن انہوں نے اپنے گورنر کے بیٹے کو بھی قانون سے نہیں بچایا۔ اس سے ہمیں یہ عملی سبق ملتا ہے کہ حکمران بھی عوام کے ساتھ برابر ہے، اور اس پر بھی انصاف اور قانون کا دامن ڈھیلا نہیں ہوتا۔ راتوں کی گشت اور مظلوم کی فریاد۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ کسی مظلوم، بیوہ یا بے وسیلہ انسان کی آہ تک ان تک پہنچے۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ حقیقی قیادت صرف اقتدار نہیں بلکہ خدمت، رحم اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کا نام ہے۔ اس دور میں جب مظلوم کا رونا ہر طرف سنائی دیتا ہے اور انصاف کم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد دلاتا ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ رہتا ہے، مظلوم بھی ہو، اس کی آہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اور اللہ اپنے ولیوں کے ذریعے اس کا حق ضرور لوٹاتا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے گھر، مسجد، دفتر اور معاشرے میں چھوٹی بات کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر ہمیں کبھی اقتدار یا اثر و رسوخ ملے تو اسے صرف مظلوم کے حق کے لیے استعمال کریں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔